کہ ہر خبر سچی خبر نہیں ہوتی. اور آج کے دور میں یہ جو فیس بک کا زمانہ ہے یا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس میں تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بڑے مسائل بن گئے ہیں. اس لیے اپنے ایمان کا معیار مستند اخبار پر رکھیے. مستند اخبار میں سے اللہ کا قرآن ہے اور حضور کا فرمان ہے، یعنی اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کا کلام، اس کو پرکھنے کی ضرورت نہیں، وہ سچا ہے. اس کے بعد صحابی کا بھی فرمان ہم تک پہنچے گا تو ہم پرکھیں گے کہ کیا یہ اس صحابی نے کہا ہے. اگر کہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. تو اس کے بعد اولیاء اللہ کا کوئی کلام ہو، کسی حکیم کا کلام ہو، کسی درویش کا کلام ہو، تو اس کو پرکھا جائے گا. تو یہ تو اچھے لوگوں کے کلام کے بارے میں رائے ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اس فن کو باقاعدہ دین میں ایک علیحدہ شعبے کی حیثیت حاصل ہے. اسے کہتے ہیں جرح و تعدیل، یعنی اخبارات کو پرکھنے کا فن. اس پر علماء نے باقاعدہ کتب لکھی ہیں اور وہ ہزاروں کی تعداد میں، کہ جو حدیث کے نام پر، تاریخ کے نام پر مواد ہم تک پہنچے، اس کو ٹیسٹ کیسے کرنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو آپ بتائیں جس دین میں حدیث کو پرکھنے کے لیے باقاعدہ شعبہ بنا ہوا ہو، وہاں عام لوگوں کی سنی سنائی باتوں اور جو یہ انٹرنیٹ پر ڈال دیا جاتا ہے یا فیس بک پر آتا ہے، اس کو ہم کیسے حق مان لیں کہ یہ جو آ رہا ہے وہ ٹھیک آ رہا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سب فیک ہوتا ہے. یہ فیس بک کی دنیا ہی ایک اور دنیا ہے، یہ ریئلٹی نہیں ہے. ریئلٹی الگ ہوتی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی الگ ہوتی ہے، اور یہ خبریں الگ ہیں. یہ کسی کو مسیحا بنا دیتے ہیں خبروں کے ذریعے، چاہے وہ ڈاکو ہو، اور یہ کسی کو سب سے بڑا چور بنا دیتے ہیں، چاہے وہ اللہ کا ولی ہو. تو ان پر یقین نہ مت کیجیے. یہ میری ایک وصیت بھی ہے اور آپ کو نصیحت بھی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے کسی کی پرکھ مت کیجیے. میں اس کا آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. جب یہ نیا نیا موبائل چلا تھا نا، یہ جو اینڈرائڈ اور یہ ایپل یہ موبائل، تو ہم جو مدارس کے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں میں اتنے ماہر نہیں ہوتے جتنے اسکول کے پڑھے ہوئے ماہر ہوتے ہیں. ہم ان چیزوں کا استعمال صرف ضرورت کے تحت کرتے ہیں، جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اتنا ہم موبائل یوز کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. تھوڑا بہت جتنا مطلب عام لوگوں کو علم ہوتا ہے اتنا ہے، وہ اس کے اندر گہرائی تک ہم اس کو نہیں جانتے. تو میں نے ایک فوٹو دیکھی میاں نواز شریف صاحب کی، انہوں نے عورتوں والے کپڑے پہن رکھے تھے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار اس نے یہ کیا کیا ہے. مطلب یہ اتنا بڑا آدمی ہے ہمارے ملک کا، اس نے عورتوں والے کپڑے پہن رکھے اور یہ ہاتھ میں ڈانس بھی کرتا ہے. وہ کسی نے مجھے دکھایا کہ یہ دیکھیں، تو میں بڑا حیران ہوا اس پر اور مجھے بڑی حیرت ہوئی. وہ میرے لیے پہلا واقعہ تھا. میں نے کسی دوست کے پاس بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ یہ شیئر کیا جو یہ اسکول کا پڑھا ہوا تھا. یار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے کام کرتے ہیں. تو وہ ہنسنے لگا. میں نے کہا بھئی آپ ہنسے کیوں؟ تو اس نے کہا یہ ایسے کپڑے تو آپ کو بھی پہنائے جا سکتے. میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ یہ موبائل میں اب یہ ایسی چیز آ گئی ہے کہ کسی مرد کا چہرہ اٹھا کر کسی عورت کو لگا دیا جاتا ہے، کسی عورت کا چہرہ اٹھا کر کسی مرد کو لگا دیا جاتا ہے، اور مرد کے چہرے میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، عورت کے چہرے میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، آواز میں ڈبنگ کی جا سکتی ہے. یہ ٹیکنالوجی اب اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے. تو یہ جتنی ایڈوانس ہو گئی ہے اتنی بے اعتبار ہو گئی. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یار یہ کیا ہے یہ، اور کیسا یہ اس کا ماحول بن گیا ہے اس کا. تو پھر
ایسی چیزیں جب آئیں گی تو ان پر یقین کیسے کریں گے؟ آپ بتائیں مجھے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، فیک ہے یا ٹھیک ہے، کوئی اس پر یقین کیسے کرے گا؟ اس لیے دین میں یہ بات ہے کہ سنی سنائی خبروں پر یقین مت کیجیے۔ آپ کو علم ہے کہ نکاح کے گواہ کتنے ہوتے ہیں؟ 2۔ نکاح کے گواہ، قتل کے گواہ 2، مگر زنا کے 4 ہیں شریعت۔ کیوں 4 ہیں؟ کیونکہ شریعت اس کو اتنا حساس مسئلہ سمجھتی ہے کہ اگر کوئی کسی پر یہ الزام لگاتا ہے تو 4 بندوں کی موجودگی میں وہ ثابت کرے، 4 گواہ ہوں، اور وہ 4 گواہ بھی یہ نہ کہیں کہ ہم نے ان کو ایک کمرے میں دیکھا ہے، وہ یہ گواہی دے کہ ہم نے ان کو اس حالت میں دیکھا ہے جس حالت میں زنا ہوتا ہے۔ کسی ایک کمرے میں ہونا، کسی ایک جگہ پہ ہونا، یہ زنا ثابت نہیں کرنے یہ کام کیا ہے تو پھر اس پر زنا ثابت ہوتا۔ لیکن اس پر ایک اور جملہ بھی سنیے، یہ دین کا دوسرا رخ ہے۔ حضور مسجد میں کھڑے تھے، 2 صحابی سامنے سے گزرے، شام کا مغرب کا وقت تھا، حضور کسی عورت کے پاس کھڑے تھے۔ کون کھڑے تھے؟ رسول اللہ۔ تو وہ صحابی گزرے اور انہوں نے حضور کو ایک عورت کے ساتھ کھڑے ہوئے مسجد کے اندر دیکھا۔ تو جب وہ گزر گئے تو حضور نے فرمایا فلاں فلاں میری بات سنو۔ وہ واپس آئے، حضور نے فرمایا یہ میری بیوی ہے صفیہ بنت حیی بن اخطب، آپ جا سکتے ہیں۔ یہ بتا کر کہ یہ میری بیوی ہے، فرمایا آپ؟ تو وہ رک گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی عورت غلط کھڑی ہو گئی؟ ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آپ نے فرمایا تم نہیں سوچتے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اتقوا مواضع التہم، ایسی جگہ سے بچو جہاں پر تم پر تہمت لگتی، جہاں پر تمہارے اوپر تہمت لگنے کا خطرہ ہو، ایسی جگہ سے بچو۔ تو بھائیوں اور عزیزوں، یہ دین کا اسلوب ہے۔ ایک طرف تو دین کہتا ہے کہ جہاں تہمت لگنے کا خطرہ ہو وہاں سے دور رہو، اور دوسرے اینگل سے دین ہمیں بتاتا ہے کہ جب تک تم ایسے مت دیکھو کسی پر زنا کا الزام مت لگاؤ، اور اگر تم نے لگایا اور وہ جھوٹا ہوا تو تم پر حد قذف لگے گی۔ ایسا بندہ جو کسی محسنہ عورت پر یا مرد پر زنا کی تہمت لگائے، شریعت میں سزا یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارنے چاہیے، مر جائے تو مر جائے، بچ جائے تو بچ جائے۔ تو یہ ہمارے ہاں چونکہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ خبریں ہمارے پاس کثرت سے آتی ہیں، تو میں اپنا مزاج آپ کو بتا دیتا ہوں، میں کبھی ان خبروں پر یقین نہیں کرتا جب تک کہ مجھے اس کے بارے میں آئی وٹنس یا کسی معتبر آدمی کی اس طرح کی شہادت موصول نہ ہو جائے جو شرعی تقاضا ہے۔ آئی وٹنس کے بغیر کبھی میں نہیں مانتا۔ یہ ایک سبق ہے جو آج کی نشست میں آپ کو دیا ہے، جو یاد رکھ سکتا ہو وہ رکھ لے، جو بھولنا چاہتا ہو وہ بھول جائے۔ ہمارا کام آپ تک بات کو پہنچانا ہوتا ہے۔ آخری سطر یہ ہے، سن سنا کر کسی کو ولی مت مانیے، سن سنا کر کسی کو بدکار مت مانیے۔ آپ نے سمجھا میں نے کیا؟ سن سنا کر کسی کو ولی مت مانیے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ سن سنا کر کسی کو بدماش مت مانیے، دیکھ کر سمجھیے، کیونکہ لیس الخبر کالعیان، خبر دیکھے ہوئے کی طرح نہیں ہوتی۔ تو یہ شریعت کا ایک رول ہے جو آج کے زمانے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور اس کو آج کے دور میں
پرکھنا چاہیے اور اسی پیمانے پر ایک دوسرے کو پرکھیے۔ میں اکثر کہتا ہوں ہمارے اپنے دوستوں سے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان شریعت رسہ ہے۔ آپ ہمیں شریعت کی نظر سے دیکھیے، ہم آپ کو شریعت کی نظر سے دیکھیں۔ آپ بھی شریعت کے پابند رہیے، ہم بھی شریعت کے پابند رہیں۔ آپ شریعت سے ہٹنے لگیں تو ہم آپ کو ٹوکیں گے، ہم شریعت سے ہٹنے لگیں تو آپ ہمیں ٹوک لیجیے۔ اور شریعت کے پابند رہیے۔ ہمارا رول شریعہ ہے، ہمارا سپریم لا شریعت ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شریعت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور مجھ پر راضی ہو۔ دل، انسان کا دل پھول کی طرح ہوتا ہے۔ انسان کا قلب پھول کی طرح ہوتا ہے، اور جب پھول پر پانی گرتا ہے یا شبنم گرتی ہے تو پھول کھلتا ہے اور اس کی تازگی میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب دھوپ لگتی ہے تو وہ مرجھاتا ہے اور خشک ہوتا ہے۔ دل پھول کی طرح ہے، تو دل اگر پھول ہے تو اس کی شبنم ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی سے دل کھلتا ہے اور گناہوں کی دھوپ سے دل مرجھا جاتا ہے۔ تو ذکر کی محافل میں بیٹھیے، ذکر سنیے، ذکر کریے۔ کاش وقت زیادہ ہو، میں زیادہ تربیت کروں آپ کی جتنی مجھے آتی ہے۔ انسان پرفیکٹ نہیں ہے، اس کو پرفیکٹ نہ سمجھا کر۔ یہ بیسیکلی ہمارے اندر یہ بڑی غلطی ہے کہ ہم انسان کو مشین سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر اس کی چابی سیٹ کر دی، ابھی آگے پیچھے نہیں کرے گا تو وہ پھر انسان تو نہ ہوا۔ انسان ہوتا ہی ہوا ہے جس سے غلطی ہو۔ غلطی ہونا انسان ہونے کی علامت ہے۔ غلطی ہونا انسان ہونے کی علامت ہے، اور غلطی سے توبہ کر لینا اور سیدھے راستے پر چلنا یہ اچھا انسان ہونے کی علامت ہے۔ غلطی کو دہرانا یہ غلط ہوتا ہے، ہو جاتی ہے، مسٹیکس ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ بندے کو معاف کرتا ہے۔ آپ بھی معاف کیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم اپنی غلطیوں پر اپنے رب سے معافی چاہتے ہو۔ تم غلطیاں کرتے ہو نا اور چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں معاف کرے، ایسے ہی تم لوگوں کی غلطیوں پر لوگوں کو معاف کرو۔ عزیزم، آئیے تھوڑا ذکر کرتے ہیں اور اپنے سبحان اللہ 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 سبحان الحمدللہ 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 اکبر اللہ 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 اکبر یا حی یا قیوم 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 یا ہر 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 ہر
ال